میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ غلام اکبر چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج وزیر اعظم عمران خان کے اس انٹرویو کے حوالے سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں جو عمران خان نے گزشتہ شب لیا دنیا نیوز چینل سے، جو یقینی طور پر پاکستان کی تاریخ کا کسی بھی چیف ایگزیکٹو کا سب سے طویل دورانیے کا انٹرویو تھا۔ اس انٹرویو میں کسی قدرت اللہ شاہ، کسی الطاف گور، کسی دوسرے اسپیشل اسسٹنٹ نے عمران خان کی اعانت نہیں کی۔ خود بول رہے تھے، وہ ہمیشہ خود بولتے ہیں، وہ لکھی ہوئی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے۔ وہ خود اپنی باتیں اگر لکھ کے لے جائیں تو ان کا بھی انہیں بالکل وہ بھول جاتے ہیں۔ وہ اپنی زبان میں جو ان کے دل میں آئے وہ بول دیتے ہیں۔ تو گزشتہ شب جو انٹرویو ہوا وہ ان کی صلاحیتوں کا بھرپور اعتراف تھا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مقابلہ کسی بھی وزیر اعظم سے کیا جا سکتا ہے، وہ غلطی پر ہے۔ میں لیاقت علی خان کو تو ویسے ہی رول آؤٹ کرتا ہوں، وہ بڑے اچھے انسان تھے، لیکن جو شخص 12 بجے سو کر اٹھتا ہو وہ برائے نام ہی وزیر اعظم ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی محب وطن شخص تھے۔ ان کی ذہانت جو ہے اس کے بارے میں لیونارڈ موسلے نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہی کافی ہے، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا۔ اس کے بعد ایک ذہین وزیر اعظم حسین شہید کی صورت میں سامنے آیا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو زیرو کر دیا عربوں کے بارے میں یہ انٹرویو دے کر کہ 0 + 0 + 0 + 0 = 0۔ وہ خود زیرو ہو گئے۔ حسین شہید سووردی کے بعد جو وزیر اعظم قابل ذکر ہے، فیروز خان نون بھی آئے، چودھری محمد علی ڈیفینیٹلی بریلینٹ آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چودھری محمد علی کی بریلینس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن وہ سیاستدان کم تھے، وہ بیسیکلی بیوروکریٹ تھے، ایک دانش مند، ایک دانشور تھے۔ ان کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ اگر محمد علی چودھری وزارت خزانہ کے سیکریٹری نہ ہوتے، اس وزارت میں جو تقسیم ہند سے پہلے قائم ہوئی تھی نئی دلی میں، جس میں نہرو وزیر اعظم تھے اور وزیر خزانہ لیاقت علی خان تھے، تو مسلم لیگ کو بڑی بڑی ہزیمتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس اکیلا آدمی تھا چودھری محمد علی جس نے ان ہزیمتوں کو روکا اور مسلم لیگ کو اپنے مقاصد میں کامیاب کرایا۔ محمد علی کا ذکر میں اس لحاظ سے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان کی حب الوطنی پہ کسی کو شک نہیں، اور انہوں نے دستور بھی دیا پاکستان کو جو بدقسمتی سے توڑ دیا گیا۔ بہرحال محمد علی کے بعد جو بڑا وزیر اعظم آیا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ وہ بہت ہی بریلینٹ آدمی تھے، ان کی بریلینس سے کسی کو انکار نہیں۔ وہ ایک عظیم مدبر بھی تھے، لیکن ان کی ہر سوچ، ان کا ہر تدبر اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے تھا، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے تھا۔ اگر انہیں پاکستان کا مفاد عزیز ہوتا تو 1970 کے الیکشن میں کم از کم علامتی طور پر مشرقی پاکستان میں پیپلز پارٹی کا دفتر ضرور قائم کرتے اور اس میں کم از کم 5-10 کینڈیڈیٹ ضرور کھڑے کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے مائنڈ میں پہلے ہی الوداع کہہ دیا تھا مشرقی پاکستان کو۔ تو میں بھٹو صاحب کی عظمت سے منکر نہ ہونے کے باوجود انہیں اس بریکٹ میں یہاں نہیں لوں گا۔ وہ بڑے، میرے خیال میں سب سے زیادہ ذہین آدمی وہی تھے۔ بھٹو صاحب کے بعد ان کی بیٹی کا نام آتا ہے بے نظیر بھٹو۔
لیکن بے نظیر بھٹو نے اپنی پوری ساکھ جو تھی وہ اپنے باپ کے ریپوٹیشن پر قائم کی تھی. وہ بے نظیر اس لیے تھی کہ وہ بھٹو تھی. اگر بھٹو نہ ہوتی تو وہ بے نظیر ہی رہتی. لیکن میں ذاتی طور پر ان کے قریب رہا ہوں. مجھے اعتراف ہے کہ اگر میں سلیکٹ کروں تو عمران خان کے بعد بے نظیر بھٹو کو ہی سلیکٹ کروں گا. بے نظیر بھٹو کے بعد پڑھے لکھے آدمی ایک نگراں وزیر اعظم کے طور پر وہ سامنے آئے، لیکن غلام مصطفیٰ جتوئی پڑھے لکھے ضرور تھے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ بریلینٹ نہیں تھے، پڑھے لکھے ضرور تھے. ان کو پتہ تھا، کتابیں پڑھی ہوئی تھیں انہیں پتہ تھا کون سی بات کس وقت کہی جانی چاہیے. میں نے ان کے ساتھ ایک دو بڑے لمبے سفر کیے ہیں. میں ان کی صلاحیتوں سے پوری طرح سے آگاہ ہوں، لیکن وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. راجہ پرویز اشرف آتے ہیں، یوسف رضا گیلانی آتے ہیں، اور بھی بہت سارے. میں نام نہیں لوں گا. لیکن وزیر اعظم عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ کسی بھی قدرت اللہ شہاب، کسی بھی الطاف گور کی مدد کے بغیر دانش کی باتیں کہی جا سکتی ہیں. ایوب خان بہت بڑے چیف ایگزیکٹو تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا دور سنہری دور تھا. لیکن ان کے بارے میں ہی کہا گیا تھا، قدرت اللہ شہاب کی شان میں یہ کہا گیا تھا، قدرت اللہ شہاب کیا کہنا، یہ سوال و جواب کیا کہنا، کیا لکھایا ہے، کیا پڑھایا ہے، قدرت اللہ شہاب کیا کہنا. تو ان کا سارا کریڈٹ قدرت اللہ شہاب کو جاتا ہے. لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا. عمران خان کی شخصیت اپنی جگہ اس لیے منفرد ہے کہ ان کی ٹیم میں کوئی بھی شخص قد میں عمران خان سے بڑا نہیں ہے. اچھے لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں. اسد عمر اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسد عمر کی پوری شہرت اس بنیاد پر قائم ہے کہ وہ کبھی 57 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لیا کرتے تھے. تو عمران خان تو 1 گھنٹے کی کمنٹری کے لیے 5 کروڑ روپے لے لیتا تھا. اور دوسری شخص غالباً اس کیٹیگری میں شفقت محمود بھی آتے ہیں. یہ شفقت محمود ایک ذہین آدمی تھے. مجھے ان لوگوں کے علاوہ جہانگیر ترین ایک بازیگر تھے. آپ یوں کہ بازیگری کی بات میں نے غلط کہی ہے. شاید وہ حکومت گر تھے. حکومت بنانا کے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا. لیکن وہ کیوں حکومت بناتے تھے اس کا علم ہمیں اب ہو چکا ہے. کوئی بھی سرمایہ دار سیاست میں اپنے بنیادی مقصد کے حصول کی خواہش لیے بغیر نہیں آتا. اور وہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس 10 ملینس ہیں تو وہ 1 سال میں 100 ملینس ہو جائیں. 100 ملینس ہیں تو وہ 1000 ملین ہو جائیں، اور 1000 ملین ہیں تو 10,000 ملین ہو جائیں. یہ سرمایہ دار کی سوچ ہوتی ہے. عمران خان نہ سرمایہ دار ہیں، نہ وہ سیاستدان ہیں، لیکن پاکستان کے وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جو وہی کچھ کہتے ہیں جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ درست ہے کہ حالات کبھی کبھی اجازت نہیں دیتے وہ کچھ کرنے کی، لیکن خواہش ان کے اندر ہوتی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اب ان کا راستہ صاف ہوتا جا رہا ہے. اپوزیشن کو ان کے ایک طویل دور حکومت کا صدمہ جھیلنا پڑے گا.